دیکھیں یہاں پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے بلوچستان اور فاٹا کے لیے طلباء کے مسائل کے حوالے سے بہت سی چیزیں تھیں، اور آہستہ آہستہ ان سب کو واپس لیا جا رہا ہے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ ان تمام بچوں کے فیسز جو ہے مرکزی حکومت کی طرف سے دیے جاتے تھے وہ واپس لیے گئے ہیں۔ اس پہ ہم نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کی ہے اور حکومت کے ساتھ بات کی ہے کہ بلوچستان اور فاٹا کے بچوں کو جو فیسلٹیز پچھلی حکومتوں میں تھے ان کو بحال کیا جائے۔ ایک تو کوئی پیش رفت یہ انہوں نے ہم سے کمٹ کی ہے کہ یہ کریں گے مسلم لیگ کی حکومت میں۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے کہ بلوچستان اور فاٹا کے 333 سیٹیں تھیں جو پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں کے لیے تھے۔ تو اب جا کے انہوں نے گزشتہ سال کوشش کی، انہوں نے جو ہے اس کو کم کر کے 194 کر دیا۔ تو اس پہ ہم نے اس معاملہ کو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ میں اٹھایا ہے، اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ نے اس کو بالکل فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سیٹیں پہلے تھیں ان کو بحال کیا جائے۔ اس حوالے سے پی ایم ڈی سی سے میں نے رابطہ کیا ہے، پی ایم ڈی سی گیا ہوں، انتظامیہ سے ملا ہوں۔ پی ایم ڈی سی کے اپنے دلائل ہیں لیکن وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پی ایم ڈی سی والے پی ایم ڈی تیار سی نہیں۔ تیار نہیں ہے۔ دوبارہ میں نے جو ہے باقاعدہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے ان سے میری بات ہوئی ہے، اور 2 دن بعد اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ آج میں نے اس کی تفصیلات بھی لیے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے جو ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کو پی ایم ڈی سی رد کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی صوبے تیار ہیں، تعلیمی ادارے تیار ہیں بچوں کو لینے کے لیے۔ ان کے باوجود پی ایم ڈی سی کو کیا پریشانی ہے کہ وہ اس کے سامنے رکاوٹ ہے؟ تو میرے خیال میں ہم ان معاملات کو دوبارہ اٹھائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پہ بڑا زبردست موقف ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ جو 333 سیٹیں ہیں جو آدھے فاٹا کے ہیں آدھے بلوچستان کے ہیں ان کو بحال کیا جائے، جو ایچ ای سی کی بنیاد پر تمام جو ہے ملک میں ان کے داخلے ہوتے یعنی بلوچستان کے طلباء طالبات میڈیکل کے ان ہیں۔ کے جی لیے جی، اچھی خبر ہے۔ میرے خیال میں ابھی تو انہوں نے روکے ہیں، داخلے ہوئے ہیں، 4 مہینے لیٹ ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ وہ جو داخلے ہیں وہ ان کو کیا جائے، اور جو سیٹیں تھیں اس کو بحال رکھا جائے، کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو سب سے پیچھے ہے، یہاں ایجوکیشن بھی کمزور ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو علاقے اگر پسماندہ ہیں وہاں ایجوکیشنل سہولیات نہیں ہیں ان کے لیے کوئی ایسی ترتیب کرے کہ وہ بچے بھی ملک کے دیگر بچوں کے ساتھ آ کے ایجوکیشن میں ساتھ ہوں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔